پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اور جنت کے دروازے پر جائیں گے تو گیٹ بند، سارے گیٹ بند، تو وہ کہیں گے یہ کیا ہوا، دروازے ہی بند ہے، کیا کریں؟ تو ایک طرف دو چشمے ابل رہے ہوں گے، عجب تماشا ہوگا، سارے جنت والے پل صراط پار کر جائیں گے الحمدللہ، اور آگے جنت کے سامنے نظر آئے گی لیکن اس کے گیٹ بند ہوں گے۔ جہنم میں جب لوگ جائیں گے تو اس کے آٹومیٹک گیٹ کھولیں گے، آٹومیٹک کھولیں گے اور اس کے اندر گرتے چلے جائیں گے، اور جنت کے دروازے پر جائیں گے تو گیٹ بند، سارے گیٹ بند، تو وہ کہیں گے یہ کیا ہوا، دروازے ہی بند ہے، کیا کریں؟ تو ایک طرف دو چشمے ابل رہے ہوں گے، چشموں سے مراد یہ نہیں کہ چھوٹا سا کوئی، وہ اتنے بڑے کہ سارے جنتی اس سے پانی پیئیں گے اور ایک سے وضو کریں گے، جب پانی پیئیں گے تو سینے کا کھوٹ اور پیٹ کا پیشاب پخانا ختم، اور جب وضو کریں گے تو چہرہ صاف ستھرا روشن خوبصورت، داڑھی غائب، جنت میں داڑھی نہیں، جنہوں نے نہیں رکھی انہوں نے رکھنی پہ جاوے، جنت تو پتہ کوئی نہیں، تو جن کی ہے ان کی نہیں ہوگی، اتھے ہی رکھ لو چنگے رہ جیسو نہ ہوئے تسی اتھے وکھرے وکھرے سارے تو نظر آؤ، پتہ لگے بھی یہ داڑھی مون ٹورے ودن۔ اور کوئی پنجابی بھی سمجھتے ہو میری؟ اچھا چلو چنگی گل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا صفت آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، 6 نبیوں کی کوالٹیز کے ساتھ ہمیں حسن بخشے گا۔ 130 فٹ ہوگا قد، 130 فٹ، چونکہ جنت کی حور اور جنت کا جو سائز ہو 130 فٹ ہے، تم 5 فٹ کے چلے گئے تو جنت کی حور مولی ظہیر کو تو جیب میں ڈال لے گی، یہ اندر سے کہے گا کیم چھو، وہ کہے گی مجھے تو گجراتی سمجھ میں ہی نہیں آتی، عربی بول۔ لہذا اللہ کیا کرے گا کہ اللہ ہمیں بھی 130 فیٹ کر دے گا۔ اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو 130 بنایا تھا، تو پھر یہ ہم گھستے گھستے چھوٹے رہ گئے، تو کہیں گے جنت میں کیسے جائیں، کہیں گے چلو یار بابا آدم سے بات، سب کو پتا ہے کہ اللہ ہمارے نبی کے سوا آج دروازہ نہیں کھلے گا، لیکن وہ سب بھول جائیں گے، اللہ اپنے نبی کو ہائی لائٹ کرے گا دروازے پر، اپنے نبی کی شان کو بلند کر کے دکھائے گا کہ یہ ہے میرا نبی، اور ایسا ہے میرا حبیب، اور ایسا ہے میرا مصطفیٰ، اس کے غلام بن کے آؤ گے تو ایسی عزت پاؤ گے، اگر اس کی غلامی کو ٹھکراؤ گے تو کتا تم سے اچھا ہوگا، خنزیر تم سے اچھا ہوگا، ناپاک تم سے اچھا ہوگا۔ تو یہ جائیں گے آدم علیہ السلام، ابا جان دادا جان دروازہ کھلوائیں، وہ کہیں گے بچیو میں نے تمہیں نکلوایا تھا، میں تمہیں ڈال نہیں سکتا، کسی اور سے بات کرو۔ پھر یہ جائیں گے نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یونس علیہ السلام، سارے نبیوں کے پاس، سلیمان، داؤد، اور سب کہہ رہے ہیں بھائی ہم نہیں کھلوا سکتے۔ یہ چلتا چلتا سارا مجمع آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یا روح اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، آپ دروازہ کھلوائیں۔ ہر نبی کو پتا ہے کہ دروازہ آخری نبی کھلوائیں گے، لیکن کوئی بھی نہیں بتائے گا۔ جب یہ چلتے نبیوں سے ہوتے تھکا کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اب پیچھے ہمارے نبی باقی رہ گئے، تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دیکھو میں بھی نہیں کھلوا سکتا، لیکن میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں۔ کہا جی چلو پتہ ہی دسو، اسی تو ٹور تھک پے ہیں، کوئی پتہ ہی بتا دیں۔ کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ، آج وہیں کھلے گا دروازہ، اور کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ تو ساری امتی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خلیل اللہ، دروازہ کھلوائیں۔ تو آپ کہیں گے انا لہو، میں کھلواؤں گا۔ فرمایا اخر ساجدان، پھر میں سجدہ کروں گا، پھر میرا رب میرے اوپر اپنی تعریف کا فیضان کرے گا،
پھر میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو نہ پہلے کی نہ بعد میں. تو میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطا اشفع تشفع. میرے محبوب، میرے حبیب، میرے رسول، آپ سر اٹھائیے، مانگیے، ملے گا. شفاعت کریں، قبول ہوگی. یا اللہ دروازہ کھول. آپ، میرا اللہ کہے گا آپ پہل کریں، پہلے آپ کا قدم پڑے گا. تو اب ایک تماشا ہوگا. جنت سے ایک سواری آئے گی اڑتی ہوئی ہیلی کاپٹر کی طرح، اور لینڈ کرے گی جیسے ہیلی کاپٹر لینڈ کرتا ہے. میرے نبی اس پر ایسے تشریف فرماؤ گے، بیٹھ جائیں گے. اس کی جو لگام ہے، رسی، وہ ایسے گر جائے گی. نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی اس کو ڈرائیو نہیں کریں گے. کوئی ڈرائیور آئے گا جو اس رسی کو لے کے آگے آگے چلے گا. تو یہ ایک بڑا گریٹ آنر ہے کہ میں نبی کی سواری کو پکڑ کے چلوں. لہذا ہر ایمان والا یوں ہو جائے گا، بھائی دیکھو کون جا رہا ہے، دیکھو بھائی کون جا رہا ہے، کس کو بلایا جائے گا، بھائی کون جائے گا، بھائی کون جائے گا. بھائی سب ایسے ایسے دیکھ رہے ہوں گے حیرت میں، بھائی اب کس کا نصیب، کون بھائی، کون بھائی، کون بھائی. اتنے میں میرے اللہ کی آواز آئے گی، بلال حبشی کو بلاؤ. یہ رسی بلال کو پکڑاؤ، جس نے سب سے زیادہ اللہ کے لیے مار کھائی اور زبان سے احد 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 کے سوا کوئی آواز نہ نکلی. آؤ میرے نبی کے ڈرائیور بننے کے لیے غلام چنا گیا. سید نہیں، قریشی نہیں، پٹھان نہیں، راجپوت نہیں، میرے رب نے چنا تو غلام چنا، بلال حبشی. آپ نے فرمایا وہ میرے آگے آگے چلے گا، میں پیچھے چلوں گا. میں جنت کے دروازے پر پہنچ کر ٹک 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 نوک کروں گا. تو اندر سے آواز آئے گی، کون؟ میں کہوں گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اندر سے آواز آئے گی، یا رسول اللہ مرحبا بک، ویلکم یا رسول اللہ. اللہ نے فرمایا تھا میں خود اٹھ کے کھولوں. میں ہوں جنت کا جی ایم رضوان، جنت کا خازن، اور آج کی لینگویج میں چیئرمین، جی ایم، ڈی ایم. تو میں کھول رہا ہوں. میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، نہ آئندہ اٹھوں گا. وہ دروازہ کھولے گا اور آپ نے فرمایا میں انٹر ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے انٹر ہوں گے. اور ایک عجب حدیث سنو، کہ میں جا رہا ہوں گا، ایک طرف سے عورتیں آئیں گی اور میرے آگے نکل جائیں گی. تو میں ان سے پوچھوں گا تم کون ہو جو اپنے نبی سے آگے جا رہی ہو؟ وہ کہیں گی یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کی وہ بیٹیاں ہیں جو جوانی میں بیوہ ہو گئی اور اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کی. آپ نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوں گی. تو اس طرح ہر جب جنت میں انٹر ہوں گے تو ہر آدمی اپنی سواری کو پہچانتا ہوگا. حالانکہ پہلی دفعہ انٹر ہو رہا ہے. اس کا سرونٹ جانے گا یہ میرے آقا، اس کا یہ جانے گا یہ میری سواری، یہ میرا نوکر. اور ایمان والی عورتوں کو خامدوں سے پہلے جنت کے محل میں پہنچا دیا جائے گا، تاکہ وہ جنت کے حسن و جمال کے ساتھ اپنے خامد کا استقبال کریں. اللہ نے جنت، یہاں کی عورت، یہاں کے مرد، ہم سب مٹی سے بنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورت کو مٹی سے نہیں بنایا، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنایا. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ، اس کے اوپر موتیوں سے کورڈ ہے. وہ اس کے اندر مشک، عنبر، زعفران، کافور بہتا ہے. جب اللہ کسی جنت کی لڑکی کو بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے اور پوری 130 فٹ کی لڑکی نکل کے باہر آ جاتی، فل ڈریسڈ ہے. جنت کی حور یہ نہیں کہ وہ کسی ماں کے پیٹ میں حمل ہوتا ہے، پھر وہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتی ہے، پھر وہ فیڈر لیتی ہے، پھر وہ پیمپر باندھتی ہے، پھر وہ رڑتی ہے، پھر وہ بڑی ہوتی ہے اور پھر وہ جا کے حور بنتی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے لیے پیمپر پونیاں ہمارے لیے ہیں. وہ تو میرا رب تجلی ڈالتا ہے، ایسے نکلتی ہے سورج کو انگلی دکھا دے. میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی دکھا دے، صرف فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا. ایک آدمی کہنے لگا اللہ حوروں کا لالچ کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا زنا کو روکنے کے لیے، کہ انسان ایسا حریص ہے کہ شادی کر کے بھی زنا نہیں چھوڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے
تمہیں خوبصورت پاک زندگی سکھانی ہے کہ اس دامن پہ گندگی کا چھینٹا مت لگنے دو. لگ جائے تو توبہ کرو تو سب دھل جاتا ہے, سب پاک ہو جاتا ہے, سب صاف ہو جاتا ہے, شرک معاف ہو جاتا ہے, تو باقی گناہ تو اس سے چھوٹے ہیں. معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے, صاف ستھرا اور نسل کی حفاظت کے لیے, عورت کے ناموس اور عزت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان برائیوں کو چھوڑ, تیرے لیے اللہ خود لے کے بیٹھا ہے جنت کی شراب. یہاں شراب کو حرام کیا, کہا تو آجا انہار من خمر لذت للشاربین. اور جنت کے دریا ہیں, نہریں نہیں ہیں, دریا ہیں. نہر تو اردو میں چھوٹے پانی کو کہتے ہیں, نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں. دریا ہوں گے اور وہ زمین کے اوپر چلیں گے. یہاں کا دریا زمین کھود کے چلتا ہے اور اس کے کنارے ہوتے ہیں. جنت کے دریاؤں کے کنارے نہیں ہیں, وہ خود پابند ہو کے ایسے چل رہے ہیں, ایسے چل رہے ہیں. اور ایک چشمہ ہے جس کا نام ہے تسنیم. یہ جنت کی سب سے اعلیٰ درجے کی شراب ہے. تسنیم کسے کہتے ہیں؟ تسنیم ہے سنام سے. اونٹ کو دیکھا, اس کا ایسے کوہان ہوتی, ایسے ایسے, تو پانی کی موجیں بھی جب اٹھتی ہیں تو یوں یوں اٹھتے ہیں, یوں یوں ایسے ہوتے ہیں. تو اس سنام سے ہے تسنیم. یہ چشمہ زمین پہ نہیں چلے گا, زمین کے اندر نہیں چلے گا, یہ ہوا میں چلے گا. سبحان اللہ. ایسے جا رہا ہوگا, نیچے بھی نہیں گرے گا, ادھر بھی نہیں گرے گا, ادھر بھی نہیں گرے گا, ہوا میں چلے گا اور ایسے ایسے موجیں مارتا ہوا چلے گا, ایسے ایسے موجیں مارتا ہوا چلے گا. جب تمنا کرے گا جنتی تو ایک پانی کی دھار ایسے اس کے گلاس میں آئے گی اور اس کو فل کر کے پھر واپس چلی جائے گی اور ایک قطرہ زمین پہ نہیں گرے گا. ایک بدو کہنے لگا, یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں, سبز پروں کے ساتھ اڑیں گے. دوسرا بولا, یا رسول اللہ اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا ہیں, وہ بھی سبز پروں کے ساتھ اڑیں گے. تیسرا بولا, یا رسول اللہ کھجور ہے؟ آپ نے کہا کھجور بھی ہے, پر کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا, یعنی یوں سمجھو 24 فٹ لمبا ہوگا. 24 فٹ کھجور, تم 130 فٹ اور کھجور 24 فٹ, ٹھیک ٹھاک.